بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضر ہیں آپ کی خدمت میں سورہ کہف کی مختصر تفسیر اور توضیح کے ساتھ. گزشتہ جلسے میں جہاں پر گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ آخری بات یہی کہی تھی کہ اس پیغام اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو بھی ہجرت کرتا ہے، جو بھی قدم بڑھاتا ہے، خداوند عالم کی مدد اس پر آتی ہے. آج سورہ کہف کی 12ویں آیت 13ویں آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. 12ویں آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد کے ذریعے وہ غار میں سوئے، اور پھر جب وہ غار میں جاگے خواب و بیداری کے بعد، پھر اب اس کے بعد لنعلم، خدا کہہ رہا ہے تاکہ معلوم ہو سکے، ہمیں یہ بات پتہ چلے. یہ خود دو گروہ آپس میں بن گئے یہ اصحاب غار، اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ کس کو سب سے زیادہ معلوم ہے، دقیق معلوم ہے، بالکل رائٹ معلوم کہ کتنا سوئے. کیونکہ اسی سورہ کی 19ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قال قائل منہم کم لبثتم، یعنی مدت خواب کتنی تھی اس کے بارے میں آپس میں اختلاف ہو گیا. جو نکتہ ہے اس جگہ پر یہی ہے کہ کون سے گروہ کو بالکل دقیق معلوم ہے. خود اصحاب کہف کے درمیان اختلاف ہو گیا، کتنی دیر کے لیے وہ سوئے، اور جب اٹھے تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کتنا سوئے. اور اسی طریقے سے اس آیت میں یہ بھی بات پوشیدہ ہے، یہ بھی بات پیغام ہے کہ خداوند عالم ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ سب چیز کا عالم ہے. تو اب یہاں پر یہ جو خدا نے کہا لنعلم، اس سے کیا مراد ہے کہ ہمیں معلوم ہو سکے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عوامی انداز میں گفتگو ہے خدا کو کی جانب سے کہ ہمیں معلوم ہو سکے. اور یا پھر یوں کہا جائے کہ خداوند عالم کے علم میں جو چیز ہے وہ سامنے آئے، وہ عالم وجود میں اپنا وجود ڈال کر لباس وجود پہن کر سامنے آئے. اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے تاکہ جو ہمارے علم میں ہے وہ معلوم ہو سکے کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے ان کو سلایا اور پھر جگایا. لہٰذا 13ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ وہ ہیں جن کا قصہ برحق طریقے سے، سچے طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، ایمان رکھتے ہیں خدا پر، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ہم نے ان کی ہدایت کو اضافہ کر دیا، زیادہ کر دیا. نکتہ یہی ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں نے فساد کے خلاف، معاشرے میں رائج جو فساد تھا اس کے خلاف قدم بڑھایا. تو جو افراد فساد کے خلاف قدم بڑھاتے ہیں معاشرے و سماج میں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جتنا زیادہ فساد ہوتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ اسی فساد میں اور ڈوبتے جاتے ہیں، اسی میں ہضم ہو جاتے ہیں، اسی میں ختم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے خدا نے کہا قرآن میں ان کی زبان سے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو اسی میں ان کے ڈوبنے والوں میں ڈوب گئے. دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو
فاسد معاشرے اور سماج سے اپنے آپ کو بچا کر نکال کر لیتے جاتے ہیں، جیسے اصحاب کہف اس کفر و الحاد کے معاشرے سے، بے دینی کے معاشرے سے نکال کر، حصار سے نکال کر اپنے آپ کو غار کی طرف لے گئے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فساد معاشرے میں رائج ہے، اس کو ہم اصلاح نہیں کر سکتے، سنوار نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو بچا کر نکال کر لے گئے۔ تیسرے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو فاسد، جو فساد ہوتا ہے، جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ اس میں ڈوبتے بھی نہیں ہیں، اس سے فرار بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ آ کر اسی میں خود کو لگا کر اس کی اصلاح کرتے ہیں، اسے سنوارتے ہیں۔ یزکیہم ویعلمہم، تزکیہ کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ لہذا اس نقطے پہ توجہ رکھیے کہ وہ افراد جو غار میں جا کر سوئے تھے، جو آج بھی غار میں موجود ہیں، یہ زمانے کے امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص یاوروں میں سے ہیں، خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ یقیناً خداوند عالم نے اس جگہ پر یہ کہا ہے کہ ہم اس داستان کو اور اس قصے کو جو حق ہے، جو کہنے کا حق ہے، برحق طریقے سے بالکل بیان کریں گے۔ نحن نقص، لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ قصے اور واقعات کو بیان کرنا ہر انسان کا کام نہیں ہے، اس کا بھی ایک فن اور آرٹ ہوتا ہے، اور خداوند عالم نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، کہ خدا کہہ رہا ہے نباہم، ہم اس مہم، نبا عربی زبان میں اہل عرب استعمال کرتے ہیں ایسی خبروں کے لیے کہ جو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے۔ بیکار خبروں کو نبا نہیں کہا جاتا ہے۔ نبا، خدا کہہ رہا ہے ہم ان کے نبا کو بیان کریں گے، ان کے قصے خبر کو بیان کریں گے جو فائدہ مند ہے، مفید ہے، اس سے فائدہ ملنے والا ہے۔ یعنی توجہ فرمائیں، جو اس آیت میں تیسرا پیام ہے کہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں سے فائدہ اٹھانا، تاریخ سے عبرت حاصل کرنا، یہ قرآن کی ایک تربیتی روش ہے، عبرت حاصل کرنا۔ میں آج اس تفسیر کے بہانے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبرت حاصل کرنا ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے 7 جگہ پر لفظ عبرت کو استعمال کیا ہے۔ عبرت استعمال کرنا آپ دیکھیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، اے وہ جو کہ آنکھیں رکھتے ہو، وہ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ یہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي، یا خود آپ دیکھیے جو تاریخی واقعات ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک واقعے کے لیے کہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے ان قصوں میں عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عبرت ہے، تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہے۔ قرآن ناطق علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود ایسا فرمایا ہے کہ تدبروا آیات القرآن واعتبروا بہ فإنہ ابلغ العبر۔ مولا متقیان فرماتے ہیں آیات قرآنی میں تدبر کرو، ڈوب جاؤ، غور و فکر کرو، آیات قرآنی میں ڈوب جاؤ، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ عبرت پہنچانے والی ہے۔ قرآن کی آیتیں سب سے زیادہ ابلغ العبر فإنہا، یہ سب سے زیادہ عبرت پہنچانے والی ہے۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبرت کہتے کسے ہیں، عبرت کے مقدمات کیا ہیں، یہ عبرت کیا ہے؟ یہ عبرت فعلہ کے وزن پر عبارہ سے آیا ہے، عبرتن فعلتن عبارہ سے آیا ہے، جس کا معنی لغت میں بیان کیا گیا ہے تفسیر کرنا، سنجیدگی سے کچھ باتیں کرنا، سوچنا، غور کرنا، یہ اس کا معنی بیان کیے گئے ہیں۔
یعنی راغب اصفہانی نے جو مفردات القرآن لغت لکھی ہے، جس میں قرآنی الفاظ کے معنی کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ خود یہ کہتے ہیں عبرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ سے، کسی حالت سے، کہیں سے انسان کسی اور طرف چلا جائے۔ اصل العبر تجاوز من حال الی حال، عبرتیں یہ ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انسان بدل جائے، اس کو عبرت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ اعتبار اور عبرت راغب نے جو کہا ہے الحالۃ التی یتوصل بها من معرفت المشاہد الی ما لیس بمشاہدۃ، عبرت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو چیز سامنے ہے، جو مشاہدے کے قابل ہے، اس مشاہدے کے قابل چیزوں سے، واقعات سے، اس سے انسان اس طرح پہنچ جائے جو چیز سامنے نہیں ہے، جو مشاہدے کے قابل نہیں ہے، اس تک پہنچ جائے، اس کو عبرت کہا گیا ہے۔ معرفت جو ظاہری ہے، جو محسوس ہونے والی چیزیں ہیں، جو معرفت ہیں، اس کے لیے اس کو عبرت بیان کیا گیا کہ اس کو عبرت کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر قسم کے نقل و انتقال کو کہ ہم نے کچھ سنا اور ہمارا ذہن منتقل ہو گیا، اس کو عبرت نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ پہلی چیز، جو چیز عبرت نہیں کہلاتی، اس کے اوپر غور کیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان نے پہلے سے کسی چیز کے لیے طے کر رکھا ہے کہ اس چیز سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اس جگہ سے انسان اس جگہ، مثلاً دروازے پر آپ در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، اور گھنٹی بجی، تو اب اس گھنٹی بجنے کے واقعے سے آپ کسی آنے والے تک پہنچ گئے، یا آپ کا ذہن پہنچ گیا، اس کو عبرت نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ ایک قراردادی چیز ہے، تو طے شدہ بات ہے نا کہ جب گھنٹی بجی ہے تو کوئی آیا ہے، خود بخود گھنٹی نہیں بجی ہے۔ نشانیاں جو ہوتی ہیں سڑکوں پہ، آپ ایک نشانی اور ایک علامت کے ذریعے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کو بھی عبرت نہیں کہا جاتا ہے۔ لہذا عبرت وہاں پر ہے کہ جہاں یہ چیزیں نہ پائی جائیں۔ دوسرے مرحلے پہ جو چیز کہی گئی ہے کہ جو عبرت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے باطن میں، کسی چیز میں ڈوب جائے، اس کی گہرائی میں، اس کے عمق میں، اس کے گہرائی میں چلا جائے۔ اگر انسان کسی باطل میں کہیں چلا جائے، اس کو کہا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عبرتیں وہاں پر کہ جہاں انسان خود کو، اپنے آپ کو ڈبا دے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی چیز میں اپنے آپ کو ڈبا نہیں پا رہے ہیں، ظاہری چیزوں پر ہم اگر دیکھ داکھ رہے ہیں، تو انتقال جو ظاہر میں ہوتا ہے وہ چیز ہمارے لیے سامنے وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی کو بہت سی ظاہری چیزوں سے جوڑ کر اگر کسی حقیقی گہرائی تک پہنچ رہا ہے تب تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو عبرت نہیں کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، تأمل و تفکر کرنا، سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے، تأمل کرنا، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اب یہ تأمل اور یہ غور و فکر کرنا، یہ انسان کے لیے جو چیز سامنے نظر میں آتی ہے، اگر انسان ان کے درمیان ان چیزوں میں غور و فکر کے ذریعے کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے تو اس کو عبرت کہا جاتا ہے۔ یہ سب مقدمات ہیں جس کو انسان کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو عبرت نہیں کہا جاتا۔ اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ جو چیزیں میں نے اشارے میں بیان کی، اس کو تفصیل کے ساتھ علماء نے بیان کیا گیا۔ تو عبرت کیا خود بخود انسان کے لیے ایک تربیت کا ذریعہ ہے کہ یہ تربیتی طریقہ اور روش ہے، میتھڈ ہے تربیت کا خود بخود؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ شاید ہے بھی اور نہیں بھی ہے، دونوں بات اس میں کہی گئی ہے۔ جب انسان میں یہ عنصر پایا جائے گا، ورنہ بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس کو انسان سن کے گزر جاتا ہے، دیکھ کے گزر جاتا ہے۔ جب اس میں غور و فکر نہیں کرتا، جب اس کے بارے میں ڈوبتا نہیں ہے، تو اس کو عبرت نہیں کہا گیا ہے۔ عبرت یہی ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرے، دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کر کے ڈوبے،
اور ڈوبنے کے بعد جو نتیجہ مل رہا ہے اگر اس نتیجے کو حاصل کر رہا ہے تو یہ عبرت ہے۔ ورنہ ہم آئے دن بہت سی عمارتوں کو دیکھتے ہیں، بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بھئی یہ روش تربیتی یہ کہ انسان خاص کر کے کسی جگہ پر گیا اور اس نے مکانات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے کچھ سبق کو حاصل کیا، کسی داستان کو پڑھا، کتابوں میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد انسان نے کچھ سبق کو حاصل کیا، تو اس کو کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا، عبرت کو قبول کرنا۔ یا نہیں، ایک دوسرا طریقہ بھی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ عبرت ہمارے لیے تربیتی بن جائے، جو ہم کو سنوار سکے، بنا سکے۔ وہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کوئی ہم کو لے کر جا رہا ہے، کوئی ہم کو دکھا رہا ہے لے جا کے، کوئی ہمارا مربی ہے، کوچ ہے، وہ ہم کو تربیت کے حوالے سے لے جا کے تاریخی مقامات کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم مجسم کر کے، مثلا آج کل نئے نئے طریقے ہیں اور ان نئے نئے طریقوں کے ذریعے کمپیوٹر پہ پورا سیٹنگ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ پردہ لگا کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو طریقے ہیں، یہ ایک مربی ہے، یہ کوچ آپ کو دکھا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ کے گزر جائیں تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن جب اس کے بعد جو باتیں وہ بتا رہا ہے اس پہ غور و فکر کر کے انسان اس میں ڈوب رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں عبرت دینا، عبرت ڈالنا۔ یعنی ایک مربی ہے جو عبرت آپ کے دل میں ڈال رہا ہے اور آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال جب تک اس میں غور و فکر کا مادہ نہیں شامل ہوگا اس وقت تک انسان ان عبرتوں سے اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کر سکتا۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا انی قد انبأتک عن الدنیا وحالہا، اے میرے لال، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں دنیا اور اس کے حال سے باخبر کیا۔ نبا، پھر وہی نبا جو میں نے آپ سے شروع میں کہا جس کو خدا کہہ رہا ہے، نبا یعنی سچی خبریں دنیا کی میں نے تمہیں بتایا۔ مولا علی فرما رہے ہیں میں نے سچی دنیا کی خبریں اور دنیا کے حالات سے بتایا۔ وَزَوَالِهَا وَإِنْتِقَالِهَا، دنیا کیسے برباد ہوگی، ختم ہوگی، زائل ہو جائے گی، کیسے منتقل ہوگی، کون، یہ دنیا کی ہر شے منتقل ہونے والی ہے، بدلنے والی ہے۔ وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ الْآخِرَةِ، اور ہم نے تمہیں آخرت کی ساری خبروں کو بتایا۔ وَمَا أُعِدَّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور آخرت میں اہل آخرت کے لیے کیا کیا تیار کیا گیا ہے سب ہم نے تمہیں خبر دے دیا، سب ہم نے تم کو بتا دیا۔ وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ، اور ان دونوں میں، دنیا اور آخرت میں، ہم نے سب کچھ بتایا، سب کی مثالیں بیان کی، مثالوں کے ذریعے مجسم کر کر کے ساری چیزوں کو تمہیں بتا دیا۔ لِتَعْتَبِرَ بِهَا وَتَعْدُ عَلَيْهَا، تاکہ تم ان سب سے عبرت حاصل کرو اور عبرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کی طرف، کامیاب زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ لہٰذا جو چیز ضروری ہے عبرت میں وہ ہمارے لیے، یہ جو پورا واقعہ، جو قصہ اصحاب کہف کا سنایا جا رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں سنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ انسان کو تربیت دینے کے لیے، انسان کو سنوارنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس برحق قصے کو سنا رہا ہوں، تو قصہ سن کے ہم گزر جائیں؟ نہیں، آپ اس سورہ کہف کی 13ویں آیت جو ہے اس کے بارے میں غور کریں، ڈوبیں اس کے بارے میں، سوچیں۔ جو خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم خبر سنا رہے ہیں اور پھر جب وہ صاحبان ایمان یعنی ایمان لے آئے ہیں تو ہم نے ان کی ہدایتوں پہ، ہدایت کو ان کے لیے بڑھا دیا ہے، تو یہ نحن نقص نبأهم بالحق کس لیے ہے؟ یہ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ قرآنی واقعات اور قصے حقیقی ہیں، یہ گڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ صرف آپ کو بنا کے پیش کر دیا گیا، اور نہیں، یہ بالکل سچے اور حقیقی واقعات ہیں۔ جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی وہم و گمان و خیالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالحق یہ حقیقی طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اور جو پیغام سب سے واضح مل رہا ہے کہ جب انسان حرکت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تو خداوند عالم جب انسان ہدایت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو خداوند عالم ہدایت کو دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ وَزِدْنَاهُمْ،
یعنی آمنو، ایمان لے آئے اپنے پروردگار کی طرف، تو خدا نے ان کے ایمان کے بدلے میں ان کو ہدایتوں کا تحفہ دیا، ہدایت ان کی بڑھا دیا۔ اور یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان اور ہدایت ایک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے رتبے ہیں، درجے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ انسان کو اس ایمان کو حاصل کرنا چاہیے، ہمیشہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ ہدایت، یہ ایمان کے درجات، یہ ہدایت کے درجات، یہ ایک امر تشکیکی ہے۔ تشکیک یعنی جیسے روشنی ہے، کہیں ایک بلب جلتا ہے 100 واٹ کا، کہیں 1000 واٹ کا جلتا ہے، کہیں پر اس سے بڑی لائٹ جل جاتی ہے، کہیں پہ ہائیلوجن جل جاتا ہے، کہیں پہ اور زیادہ پاور آ جاتا ہے، اور یہ پاور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ سورج سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو چیز ان سب میں شریک ہے، ایک ہے، وہ نور کا ہونا ہے، روشنی۔ 0 واٹ کا جو بلب ایک چھوٹی سی روشنی دے رہا ہے، اس میں بھی روشنی ہے، 1000 واٹ والا بھی روشنی دے رہا ہے، بڑے بڑے ہائیلوجن بھی جو لگے رہتے ہیں اسٹیڈیم میں اور بڑے بڑے مکانوں پہ، وہ بھی روشنی دے رہے ہیں، سورج بھی روشنی دے رہا ہے۔ روشنی سب میں پائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی روشنی کو پہچانوائے تو جو سورج کی روشنی ہے وہی چھوٹے سے بلب اور چھوٹی سی ٹیوب لائٹ کی بھی روشنی ہے، ایل ای ڈی کی بھی وہی روشنی ہے۔ لیکن کیا کہہ سکتا ہے کہ جو ایل ای ڈی کی اور یہ چھوٹے سے ہائیلوجن کی روشنی ہے وہی سورج کی روشنی ہے؟ نہیں، ان کا فرق اور ان کا الگ ہونا اور ان کا ایک ہونا، جس چیز میں وہ ایک ہیں نور میں، روشنی میں، وہی چیز ان کو الگ بھی کر رہی ہے کہ ایک کا پاور زیادہ، ایک کا پاور کم ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے امر تشکیک۔ اسی طریقے سے بالکل نور کی طرح ہدایت ہے، ایمان کے درجات ہیں۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ نہ سوچے کہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہمیں ایمان مل گیا، بلکہ ہمیں ہمیشہ قدم بڑھانا ہے۔ ہر روز اپنے ایمان کی ترقی کے لیے ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے جب راہ خدا میں قدم بڑھاؤ گے تو خدا کی طرف سے تمہیں مدد مل رہی ہے، امداد غیبی، اور پھر آج کی آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے کہ ہدایت مل رہی ہے۔ زندگی میں انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ راہ خدا میں قدم بڑھاتے ہوئے خود خداوند عالم سے ہدایت کو طلب کرے۔ زندگی کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور جب یہ زندگی کے کام انشاءاللہ خدا کے لیے ہوں گے تو آخرت کی منزل خود بخود انسان کی آسان ہوتی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، خدایا ہمارے تمام کاموں کو امام زمانہ کے لیے پسندیدہ قرار دے۔ ماہ مبارک رمضان میں اپنی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔